الحمدللہ وہ جو 3 نوجوان تھے بڈگرام کے، وہ جو اغوا ہوئے تھے ان کو باعزت رہائی مل گئی ہے تاوان کے عوض۔ کل رات میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، ان میں لوگ بتا رہے تھے کہ فلاں بندے کو کریڈٹ جاتا ہے، فلاں بندے نے کوشش کیا ہے اس حوالے سے۔ تو ہم نے پھر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی کہ آیا کس نے کاوشیں کی ہے، کون کیا ہے، کس نے رابطہ کیا اس حوالے سے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا تو وہ بالکل برعکس نام سامنے آ رہے تھے۔ ان میں سے جو ایک نام ہے وہ بڈگرام سے تعلق رکھنے والے پشوڑا کے ناظم ہیں انور بیگ صاحب۔ دوسرا جو نام آ رہا تھا وہ مولانا تحسین اللہ صاحب، جو کہ نائب خطیب ہے لال مسجد کے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا سندھ میں ایک معتمم ہے محمد خالد صاحب، جو کہ مولانا عبدالعزیز کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد جو سندھ میں جو نام ہمیں سننے کو ملے، اس میں ایک نام ہے علی نواز بھٹو، جو کہ اس میں کلیدی کردار ادا کیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ سومرو کا بھی نام آ رہا ہے، جو کہ پہلے اغواکار تھے اور پھر ان کو جیل ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے توبہ کر دیے۔ تو یہ چند نام ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی میں ان کے نام آ رہے تھے۔ ان میں جو مین بندہ ہے جنہوں نے سب سے بڑی کاوشیں کی ہے، جو فون پہ بھی اور ادھر ادھر سارا کچھ، وہ ہے سینیٹر مشتاق احمد صاحب۔ تو ان کے نام آ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا یہ ہمیں جو پتہ چلی ہے گراؤنڈ ریئلٹی میں، یہ ان کے نام آ رہے تھے۔ انہوں نے کلیدی کردار ادا کیے اور کافی تگ و دو کے بعد جو ہے نا ان کو باعزت رہائی مل گئی ہے۔ تو ڈیٹیل سے آپ بتائیں گے کہ اس ریلیٹڈ جو ہے نا آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی بالکل، جب یہ اغوا ہو گئے تھے اور اس کے بعد جو کوششیں جاری تھی، سب سے پہلے جو کریڈٹ جاتا ہے وہ تو جاتا ہے بٹاگرام کے عوام کو، بٹاگرام کی ماؤں بہنوں کو اور بیٹیوں کو۔ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ دعائیں کی ہے، اس طرح جو نوجوان لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں اور مرد حضرات، جن سب نے جو ہے وہ دعائیں کی ہے، ڈونیشنز دی ہے لوگوں نے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں نے کافی ڈونیشنز دی ہے، اور یہ انہی کی بدولت جو ہے وہ ان کو واپس جو اپنے نوجوان تھے وہ ملے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سٹوری ہے وہ اس طرح ہوئی تھی کہ جب پتہ چلا ہے مشتاق احمد صاحب کو، جو کہ سینیٹر ہے جماعت اسلامی کے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے میڈیا پہ، مین سٹریم پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے اس چیز کو۔ جب یہ جو ہے وہ باتیں ہونے لگی اور جب یہ جانے لگے وہاں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ گئے ہیں جناب انور بیگ صاحب، جو کہ یو سی پشوڑا کے ناظم ہے، وہ گئے ہیں وہاں پر۔ پھر ان کو جو ہے وہ ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو کہ آگے بات کر سکے، جو کہ تھرڈ پرسن ہو، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم جب جو پیسے بھی دے دیں گے اور بندے بھی نہیں ملیں گے، بندے بھی نہ ملے بالکل۔ تو اس چیز کی ڈر کی وجہ سے ان کو ایک تھرڈ پرسن چاہیے تھا، جو کہ پھر ان کو پتہ چلا کہ یار یہ جو لال مسجد ہے ان کی واقفیت ہے وہاں پر۔ تو پھر جو ہے وہ لال مسجد کے جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہے، جو کہ وہاں کے محتمم ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ کوششیں کی۔ پھر ان کا ایک جو ان سے جو ہے وہ رابطہ تھرو تحسین اللہ صاحب، جو کہ پشوڑا سے ان کا تعلق ہے، جو کہ نائب خطیب ہے وہاں پر، انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ان کو ایک بندہ دیا جو کہ محمد خالد صاحب ہے، جو کہ لال مسجد سندھ میں ہوتے ہیں، تو سندھ کے خطیب ہے، تو ان سے رابطہ کروایا ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہے وہ وہاں ان کے پاس گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر ایک ایسا بندہ ڈھونڈنا تھا، جس طرح میں نے کہا کہ وہ پیسے دے دے اور وہ جو ہے ادھر سے بندے لے کر ان کو دے دے واپس۔ تو پھر انہوں نے جو ٹرسٹڈ بندہ، ہاں، جو محمد خالد صاحب ہے، انہوں نے جو ہے وہ علی نواز بھٹو کو سامنے لایا۔ تو علی نواز بھٹو صاحب جو ہے وہ وہاں پر، علی نواز بھٹو صاحب کون ہے؟ علی نواز بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک بااثر شخصیت ہے وہاں کے جو ہے وہ ایک بااثر شخصیت ہے، جس کو لوگ سنتے بھی ہیں اور لوگ ان کی بات بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو لے آئے سامنے۔ پھر جب بات آگے بڑھی تو انہوں نے کہا کہ یار اب اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ پیسے ان تک پہنچائے، ڈاکو تک، اور وہاں سے ہمارا بندہ جو ہے وہ لے کے آئے۔ تو پھر سومرو صاحب جو ہے وہ ملے۔ سومرو صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ وہ پہلے ایک ڈاکو ہوا کرتا تھا، اسی طرح جو ہے وہ اغوا برائے تاوان اس طرح کے کام کرتا تھا۔ پھر جو ہے وہ ان کو جیل ہو گئی، 6 مہینے اس نے جیل میں گزارے۔ جب واپس آیا تو انہوں نے جو ہے وہ توبہ کر لی ان چیزوں سے، اور پھر بہت کوشش بھی کی کہ یہ اغوا برائے تاوان اور یہ معاملات جو ہے یہ ختم ہو جائے
بلوچستان سے، سندھ سے، لیکن حکومت کی عدم توجہ اور پولیس کی جو ہے وہ عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوا. پھر انہوں نے جو ہے وہ اس بندے کو کہا کہ آپ یہ پیسے لے لے، اور وہاں سے جو ہے وہ بندے چھوڑوا کے لائے. پھر اس نے سومرو صاحب نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ میں آپ نے بھی پیسے لوں گا. پھر علی نواز بھٹو صاحب نے کہا ان لوگوں سے جو یہاں ہمارے بٹاگرام کے لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پر کہ اس کو پیسے نہیں دینا، اور جو ڈاکو تھے انہوں نے بھی کہا کہ سومرو صاحب کو جو ہے وہ پیسے نہیں دینا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ بندہ جو ہے وہ گیا ہے ان کے پاس، اور ہمارے جو بٹاگرام کے لوگ ہیں جو یہاں سے گئے ہوئے تھے، انور بیگ صاحب اور باقی، یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کشتی تک گئے ہیں. اچھا، کیونکہ جو علاقہ جہاں پر ڈاکو ہے وہاں جو ہے وہ کشتی میں جانا پڑتا ہے، تو جہاں سے کشتی جاتی ہے وہاں تک یہ لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ. پھر 1.5 گھنٹے بعد جو ہے وہ بندہ جو ہے ان کے پاس گیا ہے، اور وہاں سے بندوں کو سومرو واپس جو ہے نا وہ آگے ڈاکوؤں کے پاس گیا تھا. تو سومرو کا کردار ہے. اس کے علاوہ علی نواز بھٹو صاحب کا کردار ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کا کردار ہے، اور یہاں سے جو ہے ان سب کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں بندے کو جو ہے وہ ایسا بندہ ڈھونڈنا جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے، تو وہ بندہ ڈھونڈنے میں جو ہے وہ کردار انور بیگ صاحب کا ہے. انور بیگ صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے، ان سے رابطہ ہوا ہے میرا، تو وہ کریڈٹ نہیں لے رہے. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیونکہ 2-3 بندوں اور نے مجھے کہا کہ یار یہ انور بیگ صاحب جو ہے وہ ان کا کردار ہے اور انہوں نے یہ سب جو ہے کیا ہے. جب میں نے ان سے بات کی اور میں کہہ رہا تھا، بندہ سچے دل سے خدمت کرنا چاہتا ہے نا، وہ کریڈٹ اور یہ ان چیزوں پہ نہیں پڑتا کہ بھئی کریڈٹ مجھے دینا چاہیے. میں نے 2-3 بار ان سے کہا کہ بیگ صاحب آپ کہہ رہے کہ نواز خان صاحب کا کردار ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور نام انہوں نے لیا GUI کے ہے وہ، تو ان کا کردار ہے. میں نے کہا آپ نے خود کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو خود کچھ نہیں کیا ہے، یہ تو بٹاگرام کی عوام کی ماؤں بہنوں کی اور ان سب کی دعائیں ہیں، تو وہ لوگ واپس آئے. پھر میں نے ایک کنفرم کرنے کے لیے ایک اور بندے سے کال کی جو کہ ان کے ساتھ ہی گیا ہے وہاں پر، تو میں نے کہا کہ انور بیگ صاحب تو کہہ رہے کہ میرا کوئی وہ کردار نہیں ہے اس میں، حالانکہ جو سب کام جو ہے کیا ہے نا اصل معنوں میں وہ انور بیگ صاحب نے کیا ہے، اور وہ خود کریڈٹ نہیں لے رہا. یہی بات ہے نا، جو سچے دل سے خدمت کرنا چاہے نا وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا، بالکل نہیں پڑتا ان چیزوں میں. تو جماعت اسلامی وہ کہتے ہیں نا حل صرف جماعت اسلامی، تو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں بھی انہوں نے ثابت کر دیا مین سٹریم پہ جو ہے نا وہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے جو جماعت اسلامی کے بڑا کردار ادا کیا ہے. بالکل. اور علاقائی سطح پہ اگر دیکھ لے تو انور بیگ صاحب نے کردار ادا کیا ہے. اور پھر انور بیگ صاحب کے جو ہے وہ بھتیجے تحسین اللہ صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کنیکشن نکالا ہے وہاں لال مسجد سے، اور پھر لال مسجد کے جو خطیب ہے محتمم ہے جناب عبدالعزیز صاحب، انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے وہاں پر سندھ میں جو برانچ ہے لال مسجد کا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب انور بیگ صاحب کے مطابق جو ہے وہ سیاسی لوگوں نے بھی کردار ادا کیا ہے، جو نواز خان فون کرنے کے حد تک. ہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فون کے حد تک، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی کردار ادا کیا ہے. وہ خود کریڈٹ نہیں لے رہے تھے، جو کہ یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی ان کی، کہ یار وہ کہہ رہے کہ یہ سب ماؤں بہنوں کی دعائیں تھی اور یہ جو ہے پاسبل ہوا ہے یہ کام. چلے شکر ہے جو ان کو وہ بازیاب ہو گئے ہیں. لیکن ادھر ایک کوشچن ہے میرا سوال سب سے بڑا، آپ نے جو لیڈرز ہے، جو سیاسی عمائدین ہے، جو کہ بہت سارے ایسے بھی ہے جنہوں نے اپنی پارٹیز بنا رکھی ہے، جنہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو رمخان ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جب یہ واقعہ جو ہوا ہے سب سے بڑا واقعہ تھا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ایسا کردار ادا کریں گے کہ پیسے بھی نہیں دینے پڑے. ٹھیک ہے نا، لوگوں نے بات تو کر لی. بات کس نے کی؟ JI کے وہ صاحب نے، انور بیگ صاحب نے بات کی. ٹھیک ہے نا، سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بات کی، مولانا عبدالعزیز نے بات کی. ٹھیک ہے، انہوں نے بات جو ہے وہ آگے بڑھائی. ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ اتنا ہی بس چلتا تھا. آپ لوگ جو ہے MNA صاحب جو وزیر ہے یہاں KPK کے، ٹھیک ہے، جو یہ نگران حکومت کے وزیر ہے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کی تو حکومت ہے، آپ لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ کوئی ایسا حل نکالتے کہ وہاں سے یہ بندے بھی آ جاتے اور پیسے بھی نہ دینے پڑتے. یہ اگر اس کا کوئی کریڈٹ لیتا ہے نا، اگر میں خود PTI سے میری وہ ہے، تو اگر ہمارے جو MNA صاحب ہے وہ کہے کہ یار یہ میں نے کیا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار یہ آپ نے کیا، میں ان کو کریڈٹ نہیں دوں گا. کیونکہ لوگوں نے پیسے دیے. یہ اصل میں کریڈٹ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ
آپ کی بات صحیح ہے نا کہ پیسے دیے گئے ہیں ہاں تب یہ ان کی رہائی مل گئی ہے, ان کو بازیاب کرایا گیا ہے. ان کا بھی ڈاکوؤں کا بھی یہی تھا کہ ہمیں پیسے مل جائے, بندے اپنے لے وہ جائیں. جو چاہتے تھے انہوں نے تو وہ کر کے دکھایا. ٹھیک ہے, اب جو کردار ادا کیا ہے وہاں تک پہنچنے میں, لوگوں کو ڈھونڈنے میں, تو وہ انور بیگ صاحب نے جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے. جو باقی کے نام ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, جو بھی گئے ہیں یہاں پر, جنہوں نے بھی کردار ادا کیا ہے, جنہوں نے ڈونیشنز دی ہے, ان سب کو میری طرف سے سلام ہے. شکر ہے جو وہ بازیاب ہو گئے. تو باقی لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اگر اس طرح مطلب کہ آپ کو اگر 10-20 ہزار کم میں کوئی چیز مل رہی ہے آن لائن, تو آپ اس کے پیچھے کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے صوبے نہ جائے. یار یہی واقعات ہو سکتے ہیں, دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا بس ختم, یہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے, اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے اور وہ سستے میں مل رہی ہے, آپ یہ نہ کریں کہ ڈائریکٹ ان کے پاس جو ہے وہ چلا جائے. اگر آپ کا بہت دل کر رہا ہے وہ چیز لینے کا, وہ چیز خریدنے کا, تو آپ کوئی تھرڈ پرسن ڈھونڈے, ان کے تھرو جو ہے وہ بات کرے ان سے کہ یار آپ چیز جو ہے وہ ان تک پہنچائے. جو ٹرسٹڈ بندہ ہو, آپ کو پتہ چلے کہ بھائی یہ 2 نمبر نہیں ہے تو کوئی معاملہ نہیں خراب ہوگا. یار دیکھو ٹرسٹڈ کمپنیز بھی ہے نا, آپ ان سے بھی چیزیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ ان سے گاڑیاں بھی لے سکتے ہیں, سب کچھ لے سکتے ہیں. کیوں آپ ایک ان نون بندے کو جو کہ آپ کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتا ہے تھرو انٹرنیٹ, اور آپ جا کے ان پہ ٹرسٹ کر لیتے. تو اس طرح کے واقعات کی جو ہے وہ روک تھام ہونی چاہیے. لیکن جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہمارے سیاسی عمائدین ہیں, ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو. تو دیٹس واٹ وی ہیو. چلے جی, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.